بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں ہوں قاری عاصم خلیل، اسلامک ورڈ چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ غصے کی وجہ سے کفریہ کلمات یا جان بوجھ کے کفریہ کلمات بولنا، جس سے ہمارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، لوگ قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ قربان جاؤں سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر، جنہوں نے 1400 سال پہلے امت کو آگاہ فرما دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اب اس حدیث شریف کے مطلب کی تو کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی اگر ایک کفریہ کلمہ بول دے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نکاح ختم ہو چکا ہے۔ آج لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ کفریہ کلمات کیا ہوتے ہیں۔ میں ان میں سے چند کفریہ کلمات بیان کروں گا۔ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے بات کر رہا تھا، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے، تو دوسرے نے کہا پرے رکھ شریعت کو۔ تو لوگوں یاد رکھو یہ کفریہ کلمہ ہے، اس سے ایمان کیا بچتا ہے۔ کئی جملے تو زبان زد و عام ہے۔ مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو، تو دوسرے نے کہا کہ اچھا خدا کے پچھواڑے، تو یہ بھی کفریہ کلمہ ہے، اس سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اب کفریہ کلمہ بیوی بولے یا خاوند، تب بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت تو یہ ہے کہ میاں بیوی کی زبان سے اشارتاً طلاق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ طلاق کا واضح لفظ تو نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی جس کا مفہوم طلاق والا ہوتا ہے۔ یہ گناہ بہت زیادہ ہے۔ غصے میں کہہ دیا کہ تو چلی جا، مجھے تیری ضرورت نہیں۔ اس قسم کے الفاظ کہ جن کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں۔ اس اشارے والی طلاق کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے۔ نکاح کیا ہے تو وہ کیسے ختم ہو جاتا ہے۔ بزنس اور ٹیکس اور دنیاوی ضروری معلومات تو ہم ہر وقت حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مومن بندہ نکاح کرے اور اس کو اس کے ضروری مسائل کا علم ہی نہ ہو کہ خدا نخواستہ اشارتاً میں طلاق ہو جائے اور ہمیں اس کا علم ہی نہ ہو۔ آج تو یہ معاملہ ہے کہ زبان سے طلاق تو کہہ دیتے ہیں مگر بدنامی کے ڈر سے علیحدگی نہیں کرتے۔ ایک صاحب جو بظاہر بڑے دیندار تھے، انہوں نے خود بتایا کہ میں نے آج سے 8 سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی۔ انہوں نے خود بتایا کہ میں نے آج سے 8 سال قبل اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر ہم نے سوچا کہ ہم دونوں تو نیک ہیں تو بڑی بدنامی ہوگی، تو پھر ہم نے اکٹھے رہنا شروع کر دیا۔ نہ علماء سے پوچھا نہ رشتہ داروں سے خبر ہوئی، بتائیے یہ زنا نہیں تو کیا ہے۔ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ احتیاطاً ہر مہینے اپنے نکاح کی تجدید کرتے رہیں۔ نکاح اور طلاق یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اہل علم سے ضرور رابطہ رکھا کریں۔ اب آتے ہیں غصے کی طرف۔ غصہ کیا چیز ہے؟ غصہ آگ کا شعلہ ہے اور اس کا زور توڑنا بھی ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یاد رکھو، جس طرح تلخ ایلوے سے میٹھا شہد بگڑ جاتا ہے، اسی طرح غصے سے ایمان بگڑ جاتا ہے۔ غصہ بری بلا ہے، یہی مار پیٹ، گالی گلوچ اور زبان درازی جیسے کھلے گناہ کرا دیتا ہے، اور اسی سے کینہ، حسد، بدگمانی اور عزت کو رسوا کرنے کے عزم کے گناہ ہو جاتے ہیں، اور اس کا رنج اور تکلیف میں رہنا پسند آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب تباہ کن گناہ ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھو کہ میرا اس شخص پر کیا حق ہے اور اللہ کا مجھ پر کیا حق ہے، اور پھر اللہ کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ کیا تم اس کے مالک ہو، خالق ہو؟
رازق ہو جن کی تمہاری دی ہوئی نہیں ہے، اور باوجود اس احسان اور استحقاق کے کہ وہ سب کو برداشت کرتا ہے، کہ پھر یہ حالت ہے کہ ذرا سی بات خلاف طبیعت ہو جاتی ہے تو غصے سے آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔